الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. حاضرین مجلس، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یعنی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، تو اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں. یعنی یہ بات کہنے کے اور اس بات پر یقین رکھنے کے کئی اجزاء ہیں. ان میں سے ایک انتہائی اہم جز ہے کہ محبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی بغیر محبت رکھے ہمارا یہ کہنا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا آخری رسول مانتے ہیں، یہ بات کہنا ہمارا مکمل نہیں ہوگا، اور اس بات پہ ہمارا یقین رکھنا مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ رکھیں. تو یہ محبت کا مسئلہ ہے. تو سب سے پہلے ہم اس مسئلے کو سمجھیں گے، اور اسی مسئلے میں چونکہ محبت کے مسئلے ہی سے کچھ اور چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں، تو ہم وہ مسائل بھی، وہ چیزیں بھی انشاءاللہ سمجھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا معیار کیا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے حوالے سے بہت سارے ہمارے بھائی گفتگو کرتے ہیں، بہت سارے ملت کے علماء، بہت سارے مسالک کے علماء گفتگو کرتے ہیں. لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم جس محبت کی بات کرتے ہیں اور جس محبت پہ گفتگو کرتے ہیں، اس محبت کا معیار خود اللہ تبارک و تعالی نے کیا طے کیا ہے، اور خود اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس محبت کا کیا معیار طے کیا ہے. اگر یہ معیار سب کو سمجھ میں آ جائے تو کسی اور چیز کا موقع ہی نہیں رہے گا. خاموش ہو جائیں گے لوگ، کوئی نعرہ لگانے کی ہمت نہیں ہوگی، کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ محبت اتنی معیاری ہے، اس محبت کا معیار اتنا مشکل ہے، اور اس محبت پر عمل کرنا اتنا مشکل ہے کہ وقت کہاں ملے گا. دنیا کی معمولی معمولی چیزوں میں، دنیا کی معمولی معمولی نوکریوں میں ہم اس قدر مشغول ہوتے ہیں کہ ہمیں ہمارے لیے، ہمارے پاس ہمارے بچوں کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے. ہم اس قدر مشغول ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمارے پاس ہمارے والدین کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے، ہمارے پاس ہمارے رشتہ داروں کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے. اگر حقیقی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوکری کر لی جائے، حقیقی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی محبت سے اپنے دل کو بھرا جائے، تو دل میں اتنی جگہ نہیں ہے، اتنی زیادہ جگہ نہیں ہے کہ تمام لوگوں کی محبتیں جمع کی جائیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار اگر پورا کیا جائے تو پھر جو ہم کر رہے ہیں،
جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے جگہ نہیں، اس کے لیے موقع نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنوں کے ہاں راجح ہیں، زیادہ قریب ہیں، زیادہ حق رکھتے ہیں من انفسہم، ان کی جانوں سے۔ نبی مومنوں کے یہاں مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ نبی کا درجہ مومنوں کے یہاں مومنوں کی جان سے راجح ہونا چاہیے، یعنی جان کا مرتبہ بعد میں ہونا چاہیے، نبی کا مرتبہ پہلے ہونا چاہیے۔ نبی مومنوں کے یہاں مومنوں کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی جان کا اگر حق ادا کرنا ہو اور نبی کا اگر حق ادا کرنا ہو تو پہلے نبی کا حق ادا کریں گے، پھر جان کا حق ادا کریں گے۔ یہ ہے اولا کا مطلب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی زیادہ حق رکھتے ہیں، نبی زیادہ قریب ہیں، نبی راجح ہیں مومنوں کے یہاں مومنوں کی جانوں سے، وازواجہم امہاتہم، اور آپ کی بیویاں آپ جو ہے مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ چھوٹا معیار نہیں ہے کوئی، اس معیار پہ اگر غور کر لیا جائے تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اس آیت میں غور کرنے کے بعد پھر کسی مسلمان کے پاس زائد چیزوں کے لیے موقع نہیں رہ جائے گا۔ بھائی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اتنی زیادہ ہیں، آپ کے بتائے گئے مستحبات اتنے زیادہ ہیں، آپ کی طرف سے اشارہ کیے گئے نوافل اتنے زیادہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرائض اتنے مقرر کیے گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیثوں میں فرائض اتنے زیادہ ہیں، پھر اس کے بعد موقع کہاں ہے زائد چیزوں کے لیے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہاں موقع ہے ہمارے پاس؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کئی لوگ آ کے ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہمیں یقین کیا کرنا ہے، مانیتائیں کیا ہیں، ماننا کیا ہے، عمل کیا کرنا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تشریح کرتے ہیں، ایمان کی تشریح کرتے ہیں۔ ایمان لانے والے کہتے ہیں نہ اس سے کم کریں گے نہ اس سے زیادہ کریں گے۔ رسول کے سامنے کیا کہتے ہیں کہ ہم اس سے کم نہیں کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں زیادہ نہیں کرو گے تو کیسے کام بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر اس نے ایسا کیا تو جنت میں جائے گا۔ اتنا سارا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے فرائض کی اہمیت۔ آج فرائض ہم سے نہیں ہوتے ہیں، آج نمازیں ہم سے نہیں ہو پاتی ہیں پوری۔ 5 وقت کی نمازیں ان کے وقت پر تکبیر تحریمہ کے ساتھ کتنے لوگ ادا کر پاتے ہیں؟ ہم اور آپ سب، عالم غیر عالم، سارے کے سارے لوگ جس طرح کی پابندی مطلوب ہے شریعت میں، جس طرح کے اوقات کی پابندی مطلوب ہے، جس طرح کی اس کی کیفیات بتائی گئی ہیں، کہاں ہو پاتی ہیں نمازیں ہم سے؟ تو اتنے فرائض ہیں، اتنی سنتیں ہیں، اتنے مستحبات ہیں، اتنے نوافل ہیں، محبت کا اتنا معیار تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کی صورت میں دے دیا ہے کہ ہمارے پاس دوسری چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے اگر تمہارے آبا و اجداد، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارا کنبہ، تمہارا قبیلہ، تمہارا خاندان، واموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے، وتجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت جس کے مدھم پڑ جانے کا تمہیں اندیشہ لگا ہوا ہے، وہ مساکن ترضونها اور وہ گھر، وہ محلات جنہیں جو تمہیں پسند ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اس کی راہ میں محنت سے، کوشش سے، فتربصوا تو انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ
یہاں پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ لے کر کے آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لائن میں نہیں کہی یہ بات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو بڑے اختصار سے رکھا ہوا ہے. قرآن پاک کی آیتیں بہت فٹ، بہت مختصر طرح کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی یہ اختصار موجود ہے. لیکن آپ دیکھیے نا، آپ قرآن کے واقعات میں دیکھیے، قرآن پاک میں کوئی واقعہ شروع سے لے کے اینڈ تک نہیں بیان ہوتا ہے. ایسا ہوا، پھر ایسا ہوا، پھر ایسا ہوا، پھر ایسا ہوا، پھر ایسا ہوا، ایسا نہیں بیان ہوتا ہے قرآن میں. کوئی واقعہ قرآن میں اتنے ہی بیان ہوتا ہے جتنے کی ضرورت ہوتی ہے، اتنی واقعہ بیان ہوتا ہے. کسی چیز پہ نصیحت دینی ہے تو اس واقعے کا وہ جز بیان کیا جاتا ہے، پورا واقعہ قرآن میں نہیں بیان کیا جاتا. اب آپ اس بات کی روشنی میں یہ بات سمجھیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کہہ دیتا کہ تمہارے گھر کے سارے لوگ جو بھی ہیں اور متعلقین، ان کے مقابلے میں اگر اللہ و رسول سے زیادہ وہ چیزیں محبوب ہیں تو ایسا اور ایسا، ایسا نہیں کہا، شارٹ نہیں کیا. ایک ایک چیز کا ذکر کر کے کہا کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارے گھر، ایک ایک گن گن کے بتایا ہے. ارے بھائی ہم بازار جاتے ہیں تو ایسا گن کر کے نہیں گھر سے جاتے ہیں. کچھ چیزیں ذہن میں لے لیتے ہیں، پھر دیتے ہیں، سامان نظر آئے گا تو اس حساب سے خرید لیں گے. لیکن یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا جب معیار طے ہونا ہوا اور بیان ہونا ہوا تو باقاعدہ ایک ایک کو گن کے بتایا کہ یہ لوگ، یہ لوگ، یہ لوگ، یہ لوگ، اور یہ چیزیں، یہ چیزیں، یہ چیزیں اگر اللہ و رسول سے زیادہ محبوب ہیں تمہارے یہاں تو پھر گویا دھمکی دی گئی ہے. تو پھر اللہ کے فیصلے کا اور اس کے عذاب کا انتظار کرو. آپ بتائیے میرے بھائیوں، وہ جو میرے بھائی لوگ بہت سارا کچھ کرتے ہیں، ان کو بتایا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ آؤ اس پہ غور کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا قرآن نے معیار کیا طے کیا ہے، رسول اللہ نے خود محبت کا معیار کیا طے کیا ہے، اور تمہارے اپنے معاشرے میں، تمہارے اپنے محلے میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ معیار چل رہا ہے. اس معیار پہ تم عمل کر رہے ہو، اس معیار پہ ہم عمل کر رہے ہیں. آؤ مل کر کے یہ سوچنے کی بات ہے. رہ گئی یہ بات کہ کس کو محبت ہے اور کس کو نہیں ہے، مسئلہ ایسا نہیں ہے. محبت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، ہم یہ کہیں کہ بھائی بریلوی مسلک والے اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے تو یہ جھوٹی ہے، یہ ایک جھوٹی بات ہے. اگر وہ کہیں کہ یہ وہابی اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے، ارے دیکھو نا میلاد نہیں مناتے ہیں، یہ محبت نہیں کرتے اللہ کے، ان کو محبت نہیں ہے، جھوٹی بات ہے. اگر کوئی کہے دیوبندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تو یہ جھوٹی بات ہے. یہ باتیں جھوٹی ہیں، غلط ہیں. ایسا نہیں کہ اختلاف رسول اللہ سے محبت میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تو سبھی کرتے ہیں، سارے لوگ کرتے ہیں. مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ اختلاف محبت منانے میں ہے، محبت کرنے میں نہیں ہے. اختلاف کہاں ہے؟ محبت منانے میں ہے. ہم کہتے ہیں رسول اللہ سے محبت کی جائے گی، تم کہتے ہو رسول اللہ کی محبت منائی جائے گی. ہم کہتے ہیں رسول اللہ کی محبت کرنے کی چیز ہے، منانے کی چیز نہیں ہے. بات یہاں پہ ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہم کو غور کرنا چاہیے کہ جس طرح سے محبت کرنے کا مطالبہ ہے اس طرح سے ہم محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، یہ دیکھنے کی چیز ہے. یہ منانے سے طے نہیں ہوگا. بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آج زمانہ گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول نے نہیں کہا عیسائیوں کو کہ یہ محبت نہیں کرتے ہیں. قرآن نے یہ بات نہیں کہی. قرآن نے یہ بات نہیں کہی کہ عیسائیوں کو عیسیٰ سے محبت نہیں ہے، یہ کہیں نہیں قرآن نے کہا. قرآن نے تو بلکہ یہ کہا کہ یہ عیسائی تو ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یعنی اللہ سے بھی بڑھ کے محبت کرتے ہیں. تو قرآن پاک نے ان کی محبت کا انکار نہیں کیا، محبت کو برتنے کا جو ڈھنگ تھا اس کا انکار کیا. تو محبت تو بھی کرتے تھے، عیسائی بھی کرتے تھے، اور عیسائی آج بھی کرتے ہیں. تو کیا صرف عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائی محبت کرنے کی وجہ سے نجات پا جائیں گے؟ نہیں، صرف محبت کرنے کی وجہ سے نجات نہیں پا جائیں گے،
محبت کرتے کس ڈھنگ سے ہیں یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دو معیار ہے، ایک تو فطری محبت اور ایک اختیاری محبت، دو محبت ہوتے ہیں۔ اولاد سے جو محبت ہوتی ہے اس میں اختیار کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اولاد جیسے جیسے پیدا ہوتی ہے، اس کی پیدائش کا وقت قریب ہوتا ہے، پھر وہ پیدا ہوتی ہے، پھر تھوڑا اور بڑھتی ہے، پھر تھوڑا اور بڑھتی ہے، تو وہ فطری طور پہ وہ محبت اندر آتی جاتی ہے، یہ اولاد سے محبت کا معاملہ ہے، فطری ہے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایک فطری بھی ہے اور ایک اختیاری بھی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہم بناتے ہیں دل میں، رسول اللہ کی محبت کو کیا کرتے بھائی؟ بناتے ہیں دل میں۔ بھائی صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ صحابہ کرام کہتے تھے نؤمن ساعتن، بیٹھو ذرا ایمان لاتے ہیں، تو کیا صحابہ کے پاس ایمان نہیں تھا؟ صحابہ کہتے ہیں نؤمن ساعتن، بیٹھیں ذرا ایمان لاتے ہیں، تو کیا صحابہ کے پاس ایمان نہیں تھا؟ نہیں، ایمان تھا۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ایمان بڑھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک تو فطری طور پہ ایک محبت ہو جاتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم محبت بناتے ہیں، یعنی کچھ ایسے کام کرتے ہیں جس سے رسول کی محبت ایک قطرہ قطرہ تھوڑا تھوڑا دل میں جمع ہو، آپ کے تذکرے سے جمع ہو، کبھی آپ کے واقعے سے جمع ہو، کبھی آپ کی پریشانی والی زندگی سن کے جمع ہو، کبھی آپ کی قربانیوں کو سن کے جمع ہو، وغیرہ وغیرہ چیزوں سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تعمیر کرتے ہیں اپنے دل میں۔ تو دو درجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ایک تو فطری ہے اور ایک اسی کے ساتھ ساتھ اختیاری ہے، اور اتنی محبت کرتے جائیں، اتنا بناتے جائیں، اتنا بناتے جائیں کہ وہ بالکل فطرت بن جائے، مطلب فطرت بن جائے۔ تو محبت کے درجات ہیں، لیکن محبت میں کہتا ہوں اختلاف نہیں ہے۔ ہمارا اختلاف میرے بھائیوں محبت کرنے میں نہیں ہے، ہمارا اختلاف محبت منانے میں ہے، لائن یاد رکھیے گا۔ اب کہتے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے بھائی خوش ہونا الگ ہے اور خوشی منانا الگ ہے، خوش ہونا الگ ہے، خوشی منانا الگ ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام نے 7ویں دن عقیقہ رکھا ہوا ہے۔ اب جس کے پاس عقیقہ کی استطاعت نہیں ہے تو کیا وہ اپنے بچے کی پیدائش پہ خوش نہیں ہوا ہے؟ ہوا ہے خوش، مگر اس کے پاس وہ استطاعت ہی نہیں منانے کی، خوشی منانے کی۔ اچھا، وہ بھی زندگی میں ایک بار ہے۔ کچھ لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں اپنے بچوں کا، برتھ ڈے مناتے ہیں۔ اب شرعاً تو یہ صحیح نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ رواج ہو چکا ہے، اور گارجین بھی اسکولوں میں نہیں کبھی جا کے روکتے ہیں، اسکولوں میں بھی ہر دم تمہاری تاریخ پیدائش ہے تو تمہارا برتھ ڈے ہے، ٹافی ٹیچر بانٹ دیا کرتی ہے، کوئی اعتراض بھی نہیں کرنے جاتا ہے کہ ہمارے بچوں کو ایسا کیوں کرایا گیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اچھا کچھ لوگ مناتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں مناتے ہیں بچوں کا برتھ ڈے۔ جو نہیں مناتے ہیں اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو شرعاً صحیح نہیں سمجھتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو استطاعت نہیں رکھتے کیک لانے کی۔ سوال یہ ہے کہ کیا جو لوگ کیک کاٹتے ہیں، برتھ ڈے اپنے بچوں کا مناتے ہیں، اور جس بھی حساب سے منائیں، کیا صرف وہی اپنے بچے کی پیدائش پہ خوش ہیں، اور جو لوگ نہیں مناتے وہ خوش نہیں ہیں؟ خوش ہیں، اور اس کو صحیح نہیں سمجھتے۔ وہ کیک کاٹنا کیا کرتے؟ صحیح نہیں سمجھتے، اس کیک کاٹنے کو صحیح نہیں سمجھتے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، عیسائیوں کا کرسمس ڈے سب کو معلوم ہے، کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش منایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نہ تو ہم ہی کرسمس مناتے ہیں، نہ ہی ہمارے بھائی مناتے ہیں، دونوں نہیں مناتے۔ ہم بھی نہیں مناتے کرسمس اور ہمارے یہ بھائی نہیں مناتے۔ اب وہ کیا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہاں، نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں کرسمس، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ پوری دنیا خوشی منا رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ، اور ابلیس کے ہمنوا مسلمان حضرت عیسیٰ کے پیدائش پہ خوشی نہیں منا رہے۔ پھر یہاں تو فٹ ہو جائے گا۔ میں پوچھوں کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام سے ہمارے بھائیوں کو محبت نہیں ہے؟ تو ہے۔ کیا ہم کو محبت نہیں عیسیٰ علیہ السلام سے؟ تو ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے تم کو بھی محبت ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے ہم کو بھی محبت ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے تم بھی خوش ہو، عیسیٰ علیہ السلام سے ہم بھی خوش ہیں۔
عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی غلط بات کہتا تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی غلط بات کہتا تم کو تکلیف ہوتی ہے، سیدہ مریم کو کوئی غلط بات کہتا تم کو تکلیف ہوتی ہے، سیدہ مریم کو اگر کوئی غلط بات کہتا ہم کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن کرسمس نہ تم مناتے ہو نہ ہم مناتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو خوش ہونا الگ ہے اور خوشی منانا الگ ہے، یہ ایک بات ہوئی۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے بچوں کو بتانا کیا ہے؟ یہ محبت جو بتائی گئی نا یہاں پہ، ہمیں اپنے بچوں کو یہ محبت بتانا ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آج تمہارے بچے، مطلب اس سال تو حد ہو گئی ہے، کون سا ناچ ایسا ہے نہیں جو میلاد میں ہوا نہیں، کوئی ایسا ناچ بچا نہیں ہے، طرح طرح کے ناچ یہاں لا کے سیٹ کیے گئے۔ میں کہتا ہوں کیا رسول اللہ کی یہی محبت آپ نے سکھائی اپنے بچوں کو؟ جان دو یہ میلاد میں کوئی تانے کی بات ہم تمہارے لیے نہیں کرتے، نہ تم ہمارے لیے کرو نہ ہم تمہارے لیے کریں۔ یہاں آؤ مل کے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے بچے جا کدھر رہے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو کس نبی کی محبت سکھائی ہوئی ہے، اور ہم نے خود کون سی محبت سیکھی ہوئی ہے؟ کیا سیکھا ہوا ہے؟ ہمارے بچوں نے پیدائش سے لے کے جوان ہونے تک اسکرین کی محبت سیکھی ہے۔ ہمارے بچے موبائل کی اسکرین دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے، اور یہ جو 18 سال 20 سال 25 سال 26 27 28 سال کے نوجوان ٹائپ ماں باپ ہیں، یہ 25 والے جو ماں باپ ہیں نا، 26 سال والے ماں باپ، 27 سال والی ماں، 27 سال والا ابا، یہ تو بیچارے خود اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ ان کے بچے اتنے بگڑے ہوئے نہیں، بچوں سے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ان باپوں کو سنبھالنے کی ضرورت، معاشرہ کے ساتھ بگڑ گیا ہے یہ بھی، اور مطلب یہ تو ان کو تو جب تک ایک ایج پار نہیں کرتے تب تک ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، بچوں کے سامنے سب کچھ ان کا چالو رہتا ہے، دیکھنا سننا ساری چیزیں۔ ہمارے بچے اسکرین کی محبت دیکھ کے بڑے ہو رہے ہیں۔ اسکرین پہ کیا دیکھتے ہیں ہمارے بچے، ہماری بچیاں کیا دیکھتی ہیں اسکرین پہ؟ ہمارے بچے ایک خاص قسم کا لباس دیکھ رہے ہیں مسلسل، ایک خاص قسم کا چہرہ دیکھ رہے ہیں ہماری لڑکیاں، ایک خاص قسم کی محبت کا آئیڈیل دیکھ رہے ہیں ہماری لڑکیاں ہمارے لڑکے، ایک خاص قسم کی محبت دیکھ رہے ہیں۔ تو جو بچپن سے جو محبت دیکھا ہے، جو چہرہ دیکھا ہے، جو آئیڈیالوجی دیکھی ہے، ان کے یہاں آ کے سے ان کو معلوم نہیں ہوتا ہم کچھ غلط سیکھ رہے ہیں، یہاں آ کے سیٹ ہو جاتا ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہمارے اندر کیا انسٹال ہو گیا ہے۔ سمجھیے اس بات کو ذرا دھیان سے، کیا انسٹال ہو گیا وہ جانتے ہی نہیں۔ اب اس طرح انسٹال ہو گیا ہے کہ اگر وہ بغیر داڑھی کے چہرہ دیکھے ہوئے ہیں نا، تو ان کو کوئی داڑھی سے نفرت نہیں ہے، ان کو شریعت کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن طبیعت میں وہ داڑھی سیٹ ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اسکرین دیکھتے ہوئے۔ اور پھر اسکرین پہ کیا دیکھا ہے؟ اسکرین پہ دیکھا ہے کوئی آیا ٹکرا گیا، اظہار محبت کر دیا، کوئی وعدہ ہو گیا، اس کے بعد اسی وعدے پہ وہ لڑکی گھلی جا رہی ہے اور چاروں طرف سے ظلم دکھایا جا رہا، باپ ظلم کر رہا، بھائی ظلم کر رہا، ماں ظلم کر رہی ہے، پھر وہ دروازہ توڑتی ہے، پھر نکلتی ہے، پھر وہ مسیحا بن کے آتا ہے، ہاں، اور پھر بیچاری جو ہے سنگریزوں پہ چل چل کے، کانٹوں پہ چل چل کے اور جاتی ہے، ساری دنیا اس کی مخالف ہے، پھر اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اس کو ہیروئن بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو وہ لڑکی کیا کرتی ہے؟ خود کو اسکرین میں داخل کر لیتی ہے۔ آپ سمجھیے سائیکولوجی کو، وہ لڑکی کیا کرتی ہے؟ خود کو اس اسکرین میں داخل کر لیتی ہے اور اس جگہ پہ خود ہو جاتی ہے، اور لڑکا کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ داخل کر لیتا ہے، اور اسی پہ جوان ہوتے ہیں۔ اس پہ جوان ہونے کے بعد ہماری سیدھی سادی بچی کو ذرا سا کسی نے ورگلا دیا، ذرا سا چھوٹا سا باغ دکھا دیا، اس کے بعد اس کے پاس تو کھونے کے لیے کچھ ہے نہیں یہاں پہ۔ بھئی اگر ہمارے پاس کچھ ہو کھونے کے لیے تو ہم ڈر کے راستہ چلیں گے۔ میرے جیب میں 5 روپیہ ہے، موبائل بھی جیب میں نہیں ہے، تو چلے جاؤں گا نا چپ چاپ، چور آئے گا بھی چیک کرے گا، کچھ نہیں پائے گا۔ لیکن ہمارے پاس اگر 3-4-5 لاکھ روپیہ ہے تب تو میں سنبھل کے چلوں گا۔ اس لڑکی کے پاس گھر میں تربیت کے نام پہ کچھ ہے نہیں، کھونے کے لیے اس کے پاس کوئی محبت نہیں ہے، کوئی محبت کا گلاب نہیں گھر میں ہے، کوئی محبت کا رنگ برنگا دھاگا نہیں گھر میں ہے، کوئی محبت کی کتاب نہیں گھر میں ہے، کوئی محبت کی دیوار گھر میں نہیں ہے، کوئی محبت کا جھالر گھر میں نہیں ہے، کوئی محبت کا پیڑ اندر نہیں اگا ہوا ہے کہ جب وہ گھر چھوڑے تو ایک بیک وہ پیڑ ٹوٹنے لگے تو ادھر درد ہونے لگے، ایک بیک وہ رنگ برنگی رسی ٹوٹنے لگے تو ادھر درد ہونے لگے، ایک بیک ان دیواروں سے تڑاک تڑاک کی آواز آئے، اس کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے تو سوچے کہاں جا رہی ہوں، ارے وہ جب نکلتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں،
جب کچھ ہے ہی نہیں کھونے کے لیے تو آرام سے نکل جاتی ہے اور اس محبت پہ پلی بڑھی ہے۔ لیکن اگر وہ محبت فاطمہ پہ بڑی ہوتی، اگر سیرت رسول پہ بڑی ہوتی، اگر قرآن کے پاروں میں نبی کا چہرہ وہ مسلسل دیکھتی، اگر سیرت کی کتابوں میں اماں عائشہ کا کیریکٹر وہ مسلسل دیکھتی، اور پھر وہ اماں عائشہ کو کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتی، پھر نبی کی بیٹی فاطمہ کی جگہ پہ رکھتی اور اپنے شوہر کو علی کی صورت میں دیکھتی اور اپنے آپ کو فاطمہ کی صورت میں رکھتی، تو فاطمہ کی صورت میں ان کتابوں میں مسلسل رکھنے کی وجہ سے ان کتابوں سے بھی محبت ہو جاتی، ان پیجز سے بھی محبت ہو جاتی، ان لفظوں سے بھی محبت ہو جاتی، ان صورتوں سے بھی محبت ہو جاتی۔ پھر وہ سوچتی محبتوں کی اتنی ساری دیواریں، محبتوں کے اتنے سارے خزانے، محبتوں کا یہ پورا باغ میرا، محبتوں کی یہ پوری کھیتیاں میری، محبتوں کا بھرا ہوا یہ گھر میرا، میں اسے توڑ کے، میں اسے اجاڑ کے، میں اسے جلا کے کہاں جا رہی ہوں؟ چاروں طرف سے اتنے دھماکے اس کے دماغ میں اور اس کے سینے میں پیدا ہوں گے کہ وہ جا نہیں سکتی ہے۔ نبی کی محبت اگر بچے کے سینے میں ڈالی ہو تو یہ ہوگا، اور ایک یہی ڈال دو، ایک نبی کی محبت ڈال دو، اللہ کی محبت ڈال دو، اس محبت میں اتنی تاثیر ہے کہ قدم نہیں ہلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دو بچوں نے سنا کہ ابو جہل گالی دیتا ہے، بچوں نے نا ہر دم گھر میں نبی، ہر دم گھر میں محمد، ہر دم گھر میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر دم گھر میں پیارے رسول، ہر دم گھر میں ابو بکر، ہر دم گھر میں عمر، ہر دم گھر میں عائشہ، یہ نام مسلسل صبح سے شام تک وہ بچے سن رہے تھے، نبی ایسے، نبی ویسے، ان کی شان ایسی، ان کا یقین ایسا، ان سے محبت ایسی، وہ سینے میں بھر گیا تھا سب۔ اب انہوں نے کہیں سے سن لیا کہ ابو جہل گالی دیتا ہے اور موقع کی تلاش میں رہے، اور جب جنگ قائم ہوئی عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا پتا، چچا ابو جہل کون ہے؟ ہاں، کہا کیا کرو گے؟ کہا کہ وہ کیسے، حفیظ جالندری نے کہا کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ ارے بیٹا کیسے جاؤ گے؟ ننے ننے بچے نا، جتنا بڑا ان کا قد نہیں، اس سے بڑی ان کی لاٹھی ہے، جاؤ گے کیسے؟ کہا بیٹا وہ کمانڈر ہے، اس کے چاروں طرف پہرے لگے ہوئے ہیں، کہاں گھس سکتا، وہاں کون جا سکتا ہے؟ کہا کہ حفیظ جالندری نے کہا ان کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، فوج کی ایک ٹکڑی پوری چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے، وہاں کوئی جا نہیں سکتا، پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ کہا دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ کوئی زبان حال سے کہتے ہوئے بچے یہ جا وہ جا، عبد الرحمن بن عوف کہتے نہیں بیٹا رکو، میں بھی چلتا ہوں، چلو چل رہے تمہارے ساتھ، میں بھی چلتا ہوں، بچے چھوٹے مارے جائیں گے، ابھی داخل ہوتے ہوئے کوئی ادھر سے ایک لات مار دے گا تو گر جائیں گے۔ وہ روک رہے تھے، آواز دیتے رہے، مگر بچے بجلی کی طرح کودے اور پھر ایسا غائب ہوئے، نظر نہیں آئے، اور آپ جانتے ہیں تاریخ اور سیرت کی کتابوں سے کہ پھر گرا کے دم لیا۔ یہ محبت ان بچوں کے سینوں میں نبی کی پیدا کی گئی تھی، وہ محبت ہمیں اپنے بچوں کی سینے میں پیدا کرنی ہے۔ یہ ایک سمجھنے کی بات تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے حوالے سے۔ وقت میں سمیٹنا چاہوں گا، دوسرا پہلو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادب کا۔ ادب کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ادب محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ جب بڑا چھوٹے پہ کرے ادب تو اس کو شفقت کہتے ہیں، اور چھوٹا جب بڑے سے کرے تو اس کو ادب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک باپ ہے، بیٹے کو ننا منا بچہ وغیرہ سہلائے، جو بھی کرے تو یہ اس کو شفقت کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کیا؟ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے، لیکن بڑے کی طرف سے تو وہ شفقت اس کا نام دیا جاتا ہے۔ اور چھوٹا بچہ اپنے والد کو ابا کہے، پانی لے جا کے دے اور جو بھی کرے تو ایک چھوٹے کی طرف سے ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ادب ہے، ادب کا نام اس کو دیتے ہیں۔ لیکن دونوں ہیں محبت کی زمین سے نکل رہے ہیں، دونوں محبت کی زمین سے نکلتے ہیں۔ تو ادب کیا ہے؟ محبت ہی کا ایک جز ہے، محبت کا ایک اظہار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا، کیونکہ محبت بتائی، محبت کے بعد آپ کا ادب کیسا ہوگا اس کی بھی باؤنڈری متعین کر دی۔ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ،
واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ و رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں پر بلند مت کرو، اور ایسے نبی کو مت بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، خدشہ ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، تمہیں پتہ نہ چلے۔ جانتے ہیں بعض لوگ ہوتا ہے غلو کرنا غلط ہے، نبی کو خدا کے اللہ کے مقام تک پہنچانا غلط ہے، لیکن نبی کے مقام کو ایسے ہی بڑے ہلکے میں بھی نہیں لینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ 10 بار محمد محمد کہتے چلے جا رہے ہیں، ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو۔ اگر محمد کہہ رہے ہو تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جنرل لوگوں کی طرح نہیں لے سکتے۔ یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے کہ رسول اللہ بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، مگر رسول اللہ ہمارے جیسے بشر نہیں ہیں، یا ہم رسول اللہ جیسے بشر نہیں ہیں۔ اور اگر ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ہمارے جیسے بشر ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ آدم کی اولاد ہونے کی حیثیت سے ہماری طرح بشر ہیں، ورنہ ہماری طرح بشر نہیں ہیں۔ کس حیثیت سے ہماری طرح بشر ہیں؟ آدم کی اولاد ہونے کی حیثیت سے، ورنہ تو بھائی 2 بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے نا۔ ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں تو 5 بیٹے باپ کے جو ہیں وہ 5 بھائی ہیں، اور 5 اپنے باپ کے بیٹے ہیں، تو بیٹا ہونے میں برابر ہیں، مقام میں برابر نہیں ہے۔ کس میں برابر ہے بھائی؟ سمجھنے کی بات یہ ہے، باپ کا بیٹا ہونے میں برابر ہیں، یعنی وہ جو عالم ہے وہ بھی اپنے ابا کا بیٹا ہی ہے، اور جو جاہل ہے وہ بھی اپنے ابا کا بیٹا ہی ہے، وہ جو نمازی ہے وہ بھی اپنے ابا کا بیٹا ہی ہے، اور جو شرابی ہے وہ بھی اپنے ابا کا بیٹا ہی ہے۔ شرابی ہونے کی وجہ سے وہ بیٹے کے فہرست سے نکل نہیں جائے گا، اس کو بھی اتنا ہی ملے گا۔ وہ نافرمان ہے تب بھی بیٹا ہے، فرما بردار ہے تب بھی بیٹا ہے۔ ابا کی وراثت سے نافرمان کو بھی اتنا ہی ملے گا، فرما بردار کو بھی اتنا ہی ملے گا۔ سمجھے آپ نے بات کو؟ بیٹا ہونے میں برابر ہیں، لیکن درجے میں یہاں فرق ہے۔ تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہی چیز ہیں، تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو کہا کہ اپنی آواز کا لیول تک نبی کی آواز پر مت اونچا کرو جب اللہ کے رسول باحیات تھے، اور کہا کہ ایسے مت بلاؤ جیسے لوگوں کو بلاتے ہو، اے فلاں نہیں، یا رسول اللہ، اسے سمجھو اللہ کے رسول باحیات تھے، اس طرح کہو، یعنی ادب کا طریقہ، یہ ادب سکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آج ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، کیا آگے بڑھ جاتے ہیں؟ ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں؟ ادب کرتے رسول اللہ کا، ٹھیک ہے ادب کرتے ہیں، اور کہتے کیا ہے؟ منع کہاں ہے؟ کہا گیا کہ میلاد منانا ٹھیک نہیں ہے، تو کہا کیا؟ منع کہاں ہے؟ روکا کہاں ہے؟ کدھر روکا ہے کوئی حدیث میں کہ جلوس نہیں نکالو؟ دکھاؤ، کوئی حدیث آپ نہیں دکھا سکتے، کوئی حدیث آپ نہیں دکھا پائیں گے۔ کس حدیث میں لائیں گے جلوس مت نکالنا؟ ایسا کس حدیث سے لائیں گے؟ تو کوئی بھی منکر کام کریں گے، کوئی بدعت کام کریں گے، جب کہا جائے گا صحیح نہیں مت کرو تو کیا کہیں گے؟ منع کہاں ہے؟ ارے میں کہتا ہوں یہ لائن مت بولو، یہ بولو اجازت کہاں ہے؟ منع کہاں ہے؟ منع کہاں ہے بات مت بولو اگر ادب ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ جناب رسالت معاب کی بے ادبی ہے کہ منع کہاں ہے۔ میں کہتا ہوں کہاں ہے؟ منع کہاں ہے نہیں، کہاں ہے؟ ارے بھائی ادب یہ ہے کہ اب بیٹے کو کہہ دیا یہاں کھڑے رہنا، بیٹے کو کیا کہہ دیا بھائی؟ بیٹا یہاں پہ کھڑے رہنا۔ بیٹے نے کیا کیا؟ نکل کر کے اپنے 3 دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں چلا گیا۔ ابا ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، بیٹے لیٹ کر کے آئے۔ کہاں چلے گئے تھے؟ ہوٹل میں چلے گئے تھے۔ کیوں گئے؟ بولے آپ نے منع کہاں کیا تھا؟ آپ نے منع کہاں کیا تھا؟ یہ بے ادبی ہے۔ ارے ادب یہ ہے کہ ابا نے پھر کھڑے رہنے کو کہا، آگے کہیں جانے کو نہیں کہا، تو ادب یہ ہے اجازت نہیں دیا ہے تو بغیر اجازت کے یہاں سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ لا تقدموا، آگے مت بڑھو، جہاں پہ ہو وہیں پہ رہو۔ تو یہ مت بولو منع کہاں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔
یہ سوچو اجازت کہاں ہے، کہاں ہے، یہ بے ادبی ہے، منع کہاں ہے۔ اب اللہ کے رسول بھیجے، ایک سمجھنے کا ایک طریقہ، 5 منٹ میں بات سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول بھیجے کس لیے گئے تھے؟ اللہ کے رسول نماز سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے نا، روزہ سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، توحید سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، محبت سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، دین سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ جو سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، جب وہ سمجھائیے آپ بھائیوں کو بہت ٹھنڈے دماغ سے، جو سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے جب وہ مکمل ہو گیا تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، نماز سکھانے، توحید سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، شرک سے بچنا سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، رسالت سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، اسلام سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، ایمان سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، احکام سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، اوامر سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، نواہی سے اجتناب کرنے کے لیے سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تو جس کے لیے بھیجے گئے تھے جب وہ مکمل ہو گیا تو کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اب ہمارے بھائی کہتے ہیں موبائل کیوں چلاتا ہے، یہ بھی تو بدعت ہے، مائک میں کیوں مولوی تقریر کرتا ہے، یہ بھی تو رسول کے زمانے میں نہیں تھا، چٹائی پہ کیوں بیٹھا ہے، یہ بھی تو رسول کے زمانے میں نہیں تھا، ارے تو بھی تو رسول کے زمانے میں نہیں تھا، تو بھی بدعت ہے۔ میں کہتا ہوں کیا رسول موبائل بنوانے دنیا میں آئے تھے؟ اگر رسول موبائل بنوانے کے لیے دنیا میں آئے تھے، اگر رسول تمہاری چارپائی کا ڈیزائن بتانے کے لیے دنیا میں آئے تھے، تو پھر جو چارپائی اس وقت نہیں تھی بدعت ہوگی، جو موبائل نہیں تھی بدعت ہوگی، جو مائک نہیں تھا بدعت ہوگی۔ لیکن اگر رسول دین بتانے کے لیے آئے تھے تو پھر یہ تو ان لاجیکل ہے، اس میں تو کوئی لاجک نہیں ہے۔ رسول جس کے لیے بھیجے گئے تھے وہ مکمل کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ رسول موبائل کے لیے بھیجے ہی نہیں گئے تھے تو موبائل کیا بدعت اور کیا بنا بدعت، اس کے لیے تو بھیجے ہی نہیں گئے تھے۔ کیا رسول یہی موبائل فریج کے لیے بھیجے گئے تھے؟ موبائل فریج کے لیے اگر بھیجے گئے تھے تو پھر کہتا نا کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہاری موبائل مکمل کر دی، فریج مکمل کر دی، چٹائی مکمل کر دی، مائک مکمل کر دیا، دنیا مکمل کر دی، یہ پھر کہتا نا۔ لیکن دنیا مکمل کرنے کو نہیں کہا، دین مکمل، دنیا نہیں مکمل ہوئی ہے، یہ اشارہ اس آیت میں ہے کہ دنیا مکمل نہیں ہوئی ہے، دنیا آگے بڑھتی رہے گی، چلتی رہے گی۔ اور دنیا کے بارے میں گویا یہ بتایا کہ دنیا میں ایجاد کرنا، مگر جس میں ایجاد کرنے کو کہا ہے اس میں دوسروں کا سامان یوز کرتے ہو، اور جس میں ایجاد کرنا منع ہے اس میں صبح شام ایجاد کرتے ہو۔ دین میں کہا ایجاد نہیں کرنا تو روز ایک نیا نیا لانچ کرتے ہو، اور جس میں کہا ہے ایجاد کرنا اس میں کھانا تک دوسروں کا کھاتے ہو، اپنا نہیں ایجاد کر پاتے ہو۔ وہ ہلدی رام ہے تو فلانا ہے تو فلانا ہے، اپنا نہیں ایجاد کر پاتے۔ تو جہاں ایجاد کرنے کو کہا وہاں ایجاد نہیں کیا، اور جہاں ایجاد منع کیا وہاں ایجاد کیا۔ کہا رسول اللہ نے سوموار کو روزہ رکھا تھا، کہا مسلم کی حدیث سے بتائیں گے کہ میلاد ہے، مسلم کی حدیث سے بتائیں گے کہ میلاد ہے۔ کہا کہاں حدیث ہے؟ کہا اللہ کے رسول نے سوموار کو روزہ رکھا تھا اور اسی میں ہے وَفِيهِ وُلِدتُّ وَفِيهِ أُنزِلَ عَلَيَّ، اس میں میں پیدا کیا گیا اور اس میں مجھ پر نازل کیا گیا، نہیں میں نبی بنایا گیا۔ اللہ کے رسول کو پوچھا گیا صحیح حدیث ہے کہ آپ روزہ رکھتے سوموار کو کیوں رکھتے، جمعرات کو بھی آپ رکھتے تھے؟ تو آپ نے کہا کہ ایک تو یہ بتایا کہ اس دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں اوپر، اور آپ نے ایک بتایا کہ میں اس دن پیدا ہوا اور مجھ پر اس دن نبوت ملی۔ میں کہتا ہوں بھائی روزہ رکھو نا، اب جلوس کے لیے سوموار دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے روزہ رکھا تم شربت پیو، اللہ کے رسول نے روزہ رکھا تم بریانی کھاؤ کھلاؤ، تو یہ نہیں چلے گا۔ اگر آپ کی نظر میں رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی ہے تو ہم وہاں بھی تو ہر ہفتے مناتے ہیں۔ اگر وہی ہے عید میلاد، اگر وہی اظہار محبت ہے اور جو آپ کہتے ہو اگر وہ وہی ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ و رسول سے آگے مت بڑھو، سوموار کا روزہ رکھو، بس رکھو سوموار کا روزہ۔ اور آلریڈی ہم رکھتے ہیں، اور ہر ہفتے رکھو، ہر ہفتے سوموار آتا ہے، سال بھر میں ہر ہفتے میں سوموار آتا ہے۔ سوموار کا روزہ آپ شوق سے رکھیے، ہم کبھی نہیں آپ کو روکنے آئیں گے، خود ہم رکھ رہے ہیں سوموار کا روزہ۔ تو یہ تو دلیل کی حیثیت ہے۔ آخر میں ایک بات کہہ کر کے
کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادب کا کس طرح سے تقاضا ہے اور کس طرح سے مسئلہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے بچوں کو ہمیں سکھانا ہے۔ یہ ہمارے بچے جب اس بات کو سیکھیں گے نا تو انشاءاللہ مشکل نہیں آئے گی، گناہ چاہے جو ہو جائے گا، ٹھیک ہے انسان ہے، لیکن کفر نہیں ہوگا۔ اور اس وقت یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اپنے بچوں کو ہم رسول کی محبت پہ جوان کریں تاکہ ان سے کفر نہ ہو، کیونکہ کفر نہ بہت ڈیجیٹل طریقے سے آ گیا ہمارے سامنے۔ کفر اب چیلنج بن گیا ہے۔ پہلے کفر سے چھی، ارے فلانا چیز چھی یہ تھا، ابھی چھی ختم ہو گیا۔ کیوں ختم ہو گیا؟ اس کو بہت خوبصورت، بہت ڈیکوریٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے کفر کو۔ اسی لیے چیلنج ہے ہمارے لیے۔ اس بات کی فکر کیجئے کہ ہماری اگلی نسل میں ہم کو آتنکوادی کہنے والا نہ ہمارا بچہ پیٹ سے پیدا ہو رہا، کہ جو ہم کو بعد میں کہے کہ یہ سب فلاں تھے، آتنکوادی تھے، یہ سب فلاں تھے، اور جو خراب خراب الفاظ ہمارا بیٹا ہم کو نہ کہے، اس بات کے لیے فکر کیجئے۔ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنی نسلوں کے لیے۔ تو رسول اللہ کی محبت سکھائیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھیے محبت اور ادب دیکھیے۔ ایک آدمی آتا ہے اور پوچھتا ہے انت اکبر ام رسول اللہ، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ اب حضرت عباس چچا تھے، رسول گرامی بھتیجے تھے، تو بھائی باپ تو باپ ہے، چاہے وہ کالا اچھر بھینس برابر ہو، اور بیٹا چاہے علامہ ہو جائے تو آخر بیٹا ہی ہے نا، وہ علامہ ہوگا، لیکن اسی کے اوپر ہے نا ابا کی خدمت کرنا لازم، اس کے اوپر ہے نا کہ ابا کی آواز پہ آواز تم کو نہیں بلند کرنی ہے۔ اور علامہ صاحب کو کیا کرنا؟ علامہ صاحب جن کو دنیا مولانا صاحب فضیلت الشیخ کہتی ہے، وہ اپنے باپ کے سامنے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، نبی ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے حضرت عباس چچا ہیں، تو اب چچا تو چچا ہیں، بہرحال چچا ہیں، تو ان کا بھی چچا کی حیثیت سے ادب تھا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا، اور کوئی 2-4 سال کا فرق رہتا تو عمر کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے، عمر کا پتہ بھی نہیں، کسی کی صحت وغیرہ اچھی رہتی تو بھی نہیں عمر کا پتہ چلتا ہے۔ تو ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عباس کوئی اس کو فرق نہیں معلوم ہو رہا تھا، اندازہ نہیں لگ رہا تھا۔ تو اندازہ نہیں رہا تو سوال کرنے والے نے پوچھ لیا کہ آپ بڑے ہیں، جیسے ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ دونوں میں کون بڑے ہیں، تو پوچھ لیا پوچھنے والے نے انت اکبر ام رسول اللہ، آپ بڑے ہیں کہ رسول اللہ بڑے ہیں؟ تو کہتے ہیں محبت الفاظ ڈھونڈ لیتی ہے، محبت الفاظ ڈھونڈ لیتی ہے۔ اب دادی اپنے بچے کو کھلا رہی ہیں تو میرا تارا ہے، تو میرا سونا ہے، تو میرا چاندی ہے، تو میرا پھلوا ہے، تو میرا، سب بولتے جا رہی ہیں اور الفاظ بھی آتے جا رہے ہیں۔ محبت ہے تو الفاظ بھی آتے جا رہے ہیں، محبت الفاظ ڈھونڈ لیتی ہے۔ تو حضرت عباس تو بڑے تھے رسول اللہ سے، تو سیدھا جواب کیا تھا؟ میں بڑا ہوں۔ بھئی سیدھا جواب یہی تھا نا، میں بڑا ہوں، اور جواب کچھ غلط بھی نہیں تھا، اور اس جواب سے کوئی گناہ بھی نہیں ان کو ملنے والا تھا، اور اس جواب میں کوئی گستاخی بھی نہیں تھی۔ ایک تو عمر میں بھی بڑے تھے، اور دوسرا چچا ہونے کی حیثیت سے بھی بڑے تھے، دونوں حیثیت سے بڑے تھے۔ لیکن جواب کیا دیا؟ سوچا یہ بڑے والا لفظ نا رسول کے نام کے مقابلے میں میرے نام سے آ جائے تو کچھ کیا بولوں کیا بولوں کیا بولوں، ادب، رسول اللہ کا ادب۔ تو کہا کہ رسول اللہ اکبر، بڑے رسول اللہ ہیں۔ یہ جواب مکمل نہیں ہوا۔ رسول اللہ اکبر، بڑے رسول اللہ ہیں، وَأَنَا وُلِدْتُ قَبْلَ، میری ڈیٹ آف برتھ پہلے کی ہے۔ جب بڑے کا لفظ نہیں آیا، ابھی ایسا بولتا کہ میں بڑا ہوں تو رسول اللہ کے مقابلے میں بڑے کا لفظ مجھ کو لگ جائے گا، پھر رسول اللہ چھوٹے تو چھوٹے کا لفظ بھی رسول سے نہیں لگنا چاہیے، چھوٹے کا لفظ بھی رسول سے نہیں لگنا چاہیے، رسول کے مقابلے میں بڑے کا لفظ بھی میرے نام سے نہیں لگنا چاہیے۔ تو بڑے کا لفظ اپنے آپ سے بچانے کے لیے کیا کہا؟ رسول اللہ اکبر، بڑے رسول اللہ ہیں، وَأَنَا وُلِدْتُ قَبْلَ، میں پیدا پہلے خالی ہوا ہوں۔ یہ ادب ہے صحابہ کا، یہ ادب ہے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ باتیں تو ابھی اور بھی ساری ہو سکتی ہیں، لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں بات کو ختم کیا جائے۔ میری صرف اتنی گزارش ہے اس موضوع کے حوالے سے کہ اس میں جو اصل پیغام ہے، میلاد پر اور اس اختلافی مسائل پہ تو باتیں چلتی رہتی ہیں، میرا جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم صبر اللہ کے رسول کی محبت مشترک ہے، ہم کو بھی محبت ہے، ان کو بھی محبت ہے۔ یہ محبت ان کو صحیح طریقے سے سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ان کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور ان کے علماء خود سمجھیں کہ کس طریقے سے کیا کیا مسئلے ہوتے ہیں
میں نے زندگی میں کبھی یہ جلوس نہیں دیکھا تھا، اس سال میں نے یہ جلوس دیکھ لیا، اتفاق میں ایسا پھنس گیا، میں نے وہ دیکھا تو میں نے کہا یا اللہ، یہ 13-14 سال کے لڑکے سیلاب کی طرح بھرے ہوئے ہیں، اگر ان میں واقعی اللہ کے رسول سے محبت پیدا ہو جائے اس دنیا میں ان کو شکست دینے والا کوئی نہیں ہے۔ 13-14 سال کے، 16, 17, 18, 19, 20 سال کے لڑکوں کا ایک سیلاب 4-4 کلومیٹر تک، 5-5 کلومیٹر تک، یہ ایک ایک قطرہ اگر صحیح محبت ان کے دلوں میں رسول اللہ کی پیدا ہو جائے، یہ زمین کو الٹ کر کے الٹا پھینک دیں گے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور ہمارے تعلیم گاہوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے آس پاس میں، ہمارے پڑوس میں اس پر کوئی توجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کن کی محبت پہ تربیت دے رہے ہیں۔ محبت میں بڑی طاقت ہے، محبت کی طاقت ہی تو ہے بھائی، ایک شخص ایک لڑکی دین چھوڑ دیتی ہے اپنا، یہ محبت کی طاقت ہے نا۔ محبت کی طاقت ہے، ایک گناہ کر لیتا ہے آدمی، کس کی طاقت؟ گھر چھوڑ دیتا ہے، کس کی طاقت؟ محبت کی طاقت ہے۔ تو اس طاقت کو سمجھو، اس محبت کو پازیٹیو کر لو، اس طاقت کو یہاں اتنا بھر دو کہ دوسری محبتیں کھینچ نہ سکیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سب کو رسول اللہ سے محبت کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔